السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کی ایک عجیب بیماری کے اوپر، اور اس کا نام ہے اوور تھنکنگ۔ یہ اوور تھنکنگ نے ہم لوگوں کو بالکل پیرالائز کر دیا ہے، اپاہج کر دیا ہے، اور ہمارے بچے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ہر چیز پہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، پلان بنا رہے ہوتے ہیں، ویژن ڈاکیومنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کر نہیں پاتے۔ کمیٹی پہ کمیٹیاں بنتی ہیں، مشیر پہ مشیر آتے ہیں، اور گاڑی آگے نہیں چلتی۔ جیسے نہیں آپ ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں ورزش کرتے ہوئے، اب بولیں جی میں 5 مائل چلاؤں، کھڑے آپ وہیں ہوتے ہیں، بیکاز وہ ٹریڈ مل ہوتی ہے، وہ پہیہ ہل رہا ہوتا ہے اس کا، اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں 2 قسم کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، پرفیکٹ اینڈ ڈن۔ کوشش کریں، اتنے زیادہ نہ سوچا کریں، کام جلدی کر لیا کریں۔ آج کل کے دور میں اسپیڈ یا رفتار بہت زیادہ کام کی اسکل ہے۔ آپ 10 کام شروع کرتے ہیں، 4 اس میں سے نہیں ہوتے، 6 آپ کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ اس بچے سے بہت بہتر ہیں جس نے ایک کام ہی شروع نہیں کیا اور یہ سوچتا رہ گیا کروں نہیں کروں، جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ملک سے باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کی بات مانوں یا نہ مانوں، یا خود ہی فلاسفر بن جاؤں۔ کوئی بندہ کمنٹ کر دے تو اس کے پیچھے چل پڑے، کسی نے منع کر دیا تو ہٹ گئے۔ ایک بندے نے 2 گھنٹے لگا کے آپ کو کوئی چیز سمجھائی، ایک بندہ ایک کمنٹ کر دے اور آپ بولے نہیں وہ چیز بیکار ہے۔ او بھائیا، کچھ تو اپنا بھی دماغ لڑاؤ، اتنا کیوں سوچتے ہو؟ ارادے باندھتا ہوں، باندھ کے پھر توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اوپر سے مزید عذاب ڈالا ہے یہ اسٹارٹ اپ والوں نے۔ یہ عجیب و غریب ٹیمپلیٹس دے دیتے ہیں، عجیب و غریب پچنگ کی اسکل سکھا دیتے ہیں، پچ ڈیک بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بچہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ جی ہماری پلان بی کیا ہوگا، یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو تمہیں ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں چاہیے، تمہیں کمٹمنٹ اسٹریٹجی چاہیے۔ جب شادی کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، تو مولوی صاحب سے پوچھتے ہو مولوی صاحب نکاح نامے کے اوپر ایگزٹ اسٹریٹجی تو لکھ دیں، نہیں چلی تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کا نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے۔ جب ابا اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے لے کر گئے تھے تو پوچھا تھا کہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا تھی، کہ ابو فیل ہو گیا تو کیا کروں گا؟ تو بولیں گے بیٹا کیوں کالج کے پیسے ضائع کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، گھر واپس آ جاؤ۔ جو بھی سیریس کام ابھی زندگی میں ہوتے ہیں نا، اس میں ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس میں بس کود جاتے ہیں، اس میں کمٹمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اوور تھنکنگ کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، اچھی خاصی جاب مل رہی ہے آپ کو انٹرنشپ کی 15,000 کی، آپ نہیں کریں گے۔ اب بولیں گے نہیں پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا، آفس تو دور ہوگا، میں کر بھی پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ گھر پہ بیٹھے رہیے 5 سال تک، دوسرا بچہ یہ 5 سال میں نا یہ انٹرنشپ کر کے بعد میں اس کمپنی کا CEO بن چکا ہوگا۔ یہ اوور تھنکنگ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سمپل 2 کام کیا کریں جو بھی ڈیسیشن لینے میں مسئلہ ہو، استشارہ اور استخارہ۔ لوگوں سے مشورہ کر لیں، ہر بندے سے مشورہ نہیں کرنا، مشورہ اس سے کرنا ہے جو آپ کو صاحب حال ہو، جو صاحب الرائے ہو، جو بندہ آپ کو سمجھتا ہو، آپ کے انوائرمنٹ کو سمجھتا ہو، آپ کی سچویشن کو سمجھتا ہو، اور جو آپ کا مخلص ہو۔ آپ پوچھیں جی سر، مینٹر صاحب، استاد جی یہ کام میں کر لوں یا نہیں کر لوں؟ بولے کر لو تو بس پھر کر لیں۔ دوسرے ساتھ میں استخارہ کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نا رات میں، کیا اس میں مسئلہ ہے؟ اللہ سے پوچھنا اللہ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ گائیڈ کر لیجئے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اللہ جو بہتر ہے میرے لیے وہ اس کو میرے لیے چوز کر دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس میں کود جائیے۔ قدرت کا عجیب و غریب سسٹم ہے، وہ شر میں سے خیر، خیر میں سے شر نکال دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہ ہو، لانگ ٹرم میں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوں، قدرت کے حساب سے وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوں، قدرت کے حساب سے وہ آپ کی دین و دنیا کے لیے بربادی کا سبب بنے۔ تو سوچنا چھوڑیں، کرنا شروع کریں۔ دیکھیں آج آپ نے پورے دن میں کیا سیکھا، کیا کام کیا۔ میں عموماً بولتا ہوں بچوں سے کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں بولتے ہیں میں جاب نہیں مل رہی، میں بولتا ہوں ٹھیک ہے جاؤ 5,000 روپے کما کے لے کر آؤ۔ بولتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہاں سے کمانے ہیں، بولتا ہوں ٹھیک ہے پھر مجھ سے بات نہ کرو، جاؤ مہینے بھر کچھ کرو، 5,000 روپے کما کے لے کرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ رکشہ چلاؤ، ریڈی چلاؤ، آن لائن کسی کو چیز بیچو، غباروں میں ہوا بھر کے بیچو، 5,000 روپے لے کر آؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جو لوگ تیاریاں کروا رہے ہوتے ہیں کمپنیز کی، انہوں نے زندگی میں ڈبل روٹی بھی نہیں بیچی ہوتی، اور یہ آپ کو پلان بنانے کے دے رہے ہوتے ہیں یونیکورن بنانے کا، $1 بلین بزنس بنانے کا۔ نہ انہوں نے $1 بلین بنانے ہیں، نہ آپ نے بنانے ہیں، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ کام کرنا شروع کریں، یہ مت دیکھیں کہاں سے، صرف یہ معلوم کر لیں اگلے 5,000 کہاں سے آئیں گے، پھر وہ آ جائیں، پھر یہ سوچیں اگلے 50,000 کہاں سے آئیں گے، پھر سوچیں اگلا لاکھ کہاں سے آئے گا۔ میں ساری یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، ہر وقت بندہ مجھ سے شکایت کرتا ہے، میں ہر وقت پیسے کی بات کرتا رہتا ہوں۔ پیسہ آج کل کی بہت بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو عزت بھی
اسٹیٹس، پیسہ، گاڑی، گھڑی دیکھ کے دی جاتی ہے. اور اتنا مسئلہ بن گیا ہے کہ بندے کے پاس اگر اپنے سروائیول کے لیے رقم موجود نہ ہو تو اس کا دین بھی کسی ٹھکانے نہیں رہتا. یقین جانیے، پیٹ میں اگر کھانا نہیں ہو، نماز پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آتا. امید ہے یہ کڑوے کڑوے سچ کسی نہ کسی دن کسی کو ضرور سمجھ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.